السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جو ٹاپک میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں، یہ ایک ایسی ٹاپک ہے کہ جس کے بارے میں لگ بھگ سبھی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن خود فیس نہیں کرنا چاہتے، اس پرابلم کو، اس مسئلے کو خود فیس نہیں کرنا چاہتے۔ اگر وہ چیز ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں اللہ سے شکایتیں بھی ہو جاتی ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر ہم اس مصیبت میں کیسے گرفتار ہو گئے، ہمیں اللہ نے اس سچویشن میں کیسے ڈال دیا۔ جی ہاں، آج میں جس ٹاپک کے بارے میں جس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مکافات عمل۔ مکافات عمل ایک ایسی چیز ہے جو ہمارا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ہم چاہے کچھ بھی کر لیں، ہم چاہے کسی بھی دنیا میں چلے جائیں، ہم اپنے وجود کو کسی کمرے میں بند کر لیں، کسی شیشے میں بند کر لیں، کسی ڈبے میں بند کر لیں، لیکن ہم مکافات عمل سے نہیں بچ سکتے، ہم عمل کے بدلے سے نہیں بچ سکتے۔ پروردگار عالم جب ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی سزا ہمیں دیتا ہے، کسی پر ڈھائے گئے ظلم کی سزا ہمیں دیتا ہے، اس کا بدلہ ہمیں دیتا ہے، تو اسی کو مکافات عمل کہا جاتا ہے۔ مکافات جو ہے وہ پازیٹیو وے میں بھی ہو سکتا ہے، نگیٹیو وے میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا اور آپ کو واپس اچھائی ملے تو یہ بھی مکافات ہے، لیکن اگر ہم نے کسی کے ساتھ برا کیا تو ہمیں واپس برائی ملے، یہ بھی مکافات عمل ہے۔ یہ دنیا کی ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی نظریں نہیں چرا سکتا۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، مکافات عمل کے پہلے ہوتا کیا ہے کہ ہم کوئی بھی عمل انجام دینے کے وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سامنے والے کا دماغ ٹھیک کر رہے ہیں، ہم اسے سبق سکھا رہے ہیں، لیکن اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر یہ جو کائنات کا پروردگار ہے یہ ہمیں سبق سکھانے پہ آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ اگر ہمیں ہمارے حساب سے ہمیں بدلے دینا شروع کر دے پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم میں سے آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو بڑے ہی اطمینان کے ساتھ، بڑے ہی فخر کے ساتھ لوگوں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، لوگوں کی بیٹیوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، لوگوں کے بیٹوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، لوگوں کی عزت پر باتیں کرتے ہیں۔ بڑا آسان ہوتا ہے ہمیں دوسروں کی عزت کے بارے میں بات کرنا، بڑا ایزی لگتا ہے ہمیں کسی بھی انسان کو منٹوں میں بالکل دو کوڑی کا کر دینا۔ ہمیں بہت آسان لگتا ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو بے عزت کر دیں، کہیں پر بھرے مجمع میں اسے ایسا ذلیل کریں کہ ہمارے حساب سے اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ استغفر اللہ، خدا ہمیں ایسے گناہ سے بچائے۔ دیکھیے ہم اس امام کو ماننے والے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے دائیں کان میں آ کے تمہیں گالی دے اور بائیں کان میں آ کے تم سے معافی مانگ لے تو تم اسے معاف کر دو۔ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں، ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس نے کبھی بھی خود بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں ذرا سی کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی، ہمیں ذرا سی کسی کی کیا بولتے ہیں، اگنورنس برداشت نہیں ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے بڑے ریئیکشنز دے کر ہم اپنے آپ کو بہت بڑا، بہت عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم اپنے لیے ہی گڈھا کھود رہے ہوتے ہیں۔ مکافات عمل سب سے زیادہ ان لوگوں کے اوپر آتا ہے جو سامنے والے انسان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ کسی کی بیٹی کے بارے میں بات کرنا، کسی کے کردار کے بارے میں بات کرنا، کسی کو منٹوں میں بد کردار ثابت کر دینا، ہے نا؟ جبکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم کسی کے بارے میں جانتے بھی ہو کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کے بارے میں گفتگو نہ کرو، بات نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے نا، اس سے ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پروردگار عالم نے ہمیں زبان جیسی بڑی خوبصورت ایک چیز دی ہے، لیکن اس کا استعمال ہم نے اتنے رانگ وے میں کرنا شروع کر دیا ہے کہ خداوند عالم کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے وہ زبان کی وجہ سے کیے جائیں گے۔ سب سے زیادہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ یہ جو دانتوں کے درمیان ایک ٹکڑا ہے، پروردگار عالم نے اس میں سزا بھی رکھی ہے اور اس کی وجہ سے جزا بھی رکھی ہے۔ ہم چاہیں تو ہم کچھ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں کیا ڈسکس کرنا ہوتا ہے؟ غیبت۔ ہمیں کیا ڈسکس کرنا ہوتا ہے؟ کسی انسان کے کردار پہ باتیں، ٹھیک ہے؟
کسی پر ہم کیا چاہتے ہیں، اپنے زبان کے نشتر کو چلائیں اور سامنے والوں کو ہم لہو لہان کر دیتے ہیں، سامنے والے کو ہم بالکل ہی بے عزت کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے انصاف کا انتظار کرنا چاہیے۔ بالکل ہمیں اللہ کے انصاف کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم بدلے لینے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر خداوند عالم نے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے کون پورے کرے گا؟ ٹھیک ہے، لہٰذا سب سے زیادہ ہمیں اس بات پہ توجہ کرنی پڑے گی کہ ہم لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے وجود کی وجہ سے۔ اگر ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہماری وجہ سے تکلیف میں ہے، پریشان ہے، تو ہمیں ضرور جا کے اس سے ایک دفعہ معافی مانگنی چاہیے۔ خداوند عالم ہم سب کو مکافات عمل سے بچائے۔ الہی آمین۔